پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی، اور یہی دعوت، اس کا ذکر جو میں نے آیات پڑھی ہیں، ان آیات میں بھی اسی دعوت کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اپنی قوم کو بھی دعوت دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ما تعبدون، کس کی عبادت کرتے ہو؟ کس کی عبادت کرتے ہو؟ یہ جو مورتیاں، یہ پتھر کون ہے جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ وہ آگے سے جواب میں کہتے ہیں قالوا نعبد اصناما، ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی، اصناما صنم کی جمع ہے، صنم اس بت کو کہتے ہیں جس کو اپنے ہاتھوں سے تراش کے بنایا جائے، کھڑا جائے، تراشا جائے، اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے وزن، وزن اس بت کو کہتے ہیں، صرف پتھر اٹھا کے اس کی عبادت شروع کر، اسے گھڑا نہیں، تراشا نہیں، بغیر تراشی عبادت شروع کر دی۔ یہ قوم کہتی ہے ہم اصناماً بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، ہم انہی پر جھکنے والے ہیں، ہر وقت انہی پر جھکے رہتے ہیں، انہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم نے یہاں پر بھی وہی انداز یاد رکھیے، مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور یہاں پر بھی انداز دیکھیے، حضرت ابراہیم کہتے ہیں حَلْ يَسْمَعُونَكُمْ، سبحان اللہ، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو؟ پہلے نمبر پر سننے کی بات کی، پھر کہنے لگے اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُّونَ، کیا یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں یا تمہیں نقصان دے سکتے ہیں؟ پکارنا تو اس لیے چاہیے کہ وہ سنتا بھی ہو، وہ نفع نقصان کا مالک بھی ہو۔ کیا تمہاری یہ سنتے ہیں، نفع نقصان دے سکتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں 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 نہیں، بل یہ جو بل آتا ہے نا قرآن کی آیات میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پچھلی بات کی نفی، اگلی بات کا اس بات ہے۔ تو قوم والوں نے بھی کہا بل نہیں نہیں، سنتے بھی نہیں، نفع نقصان بھی نہیں دے سکتے، ہم اس لیے انہی کی عبادت کرتے ہیں، وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔